जब 3 दिसंबर 1971 को भारत ने मशरकी पाकिस्तान पर हमला किया तो जनरल याहिया खान को प्रेसिडेंट हाउस में अपने पुराने दोस्त रिटायर्ड ब्रिगेडियर गुलमाज मिलने पहुंचे, ये मालूम करने के लिए कि जनरल साहब ने भारत के हमले को काउंटर करने के लिए क्या प्लान कर रखा है। मीटिंग के दौरान जनरल याहिया का टेलीफोन बज उठता है। याहिया ने रिसीवर उठाया और एक बच्चे की तरह खिलखिला उठे जिसे अभी अपने ख्वाबों का खिलौना मिला हो। उसने कहा, सुनो गुलमाज, ये नूरी है, टोक्यो जापान से कॉल कर रही है। शुजा नवाज डॉन न्यूज़पेपर में इस बारे में लिखते हैं कि इसके बाद सदर पाकिस्तान जनरल याहिया ने मलका तरन्नुम नूर जहान से दरख्वास्त की कि वो उसे उसकी पसंद का गाना गा कर सुनाए, जिसे मैडम नूर जहान ने टोक्यो से फोन पर याहिया को शायद इस तरह गाना सुनाया। आयशा जलाल द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान में लिखती हैं कि आगा याहिया खान ईरानी नस्ल के किजलबाज शिया थे। उसकी रातों के किस्से पूरी कौम जानती थी कि किस तरह एक खातून अकलीम अख्तर अल मारूफ जनरल रानी को पूरी इलीट गोसप सर्कट में एक खसूसी मकाम मिला हुआ है। हसन अब्बास अपनी किताब पाकिस्तान ड्रिफ्ट इनटू एक्सट्रीमिज्म में लिखते हैं कि 14 दिसंबर 1971 को जब मशरकी पाकिस्तान में जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी भारत के जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को खत लिख रहे थे कि वो उनके आगे हथियार डालने के लिए तैयार हैं, तो उसी रात मगरबी पाकिस्तान में सदर याहिया पेशावर में अपने नए तामीर होने वाले घर की पार्टी दे रहे थे। इस पार्टी में उनकी नई दोस्त मैडम शमीम अल मारूफ ब्लैक पर्ल भी मौजूद थी। ब्लैक पर्ल का ताल्लुक बांग्लादेश से था और उसको उन्होंने कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रिया में पाकिस्तानी एम्बेसडर की हैसियत से सेलेक्ट किया था। पार्टी में जैसे जैसे ड्रिंक चलता गया, पार्टी वैसे ही आपे से बहर होती गई। पार्टी के क्लाइमेक्स पर सब मदहोश और कपड़ों से बाहर थे, सवाए सदर साहब के सेक्रेटरी मेजर जनरल इसहाक के। इस मौके पर ब्लैक पर्ल ने अपने घर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो सदर साहब ने जाती हैसियत में घर पहुंचाने की अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। दोनों उस वक्त कपड़ों से बाहर थे। हसन अब्बास मजीद लिखते हैं कि इस मौके पर जनरल इसहाक पाकिस्तान तो टूटने से ना बचा सके, मगर उन्होंने सदर पाकिस्तान को वापस उनकी पैंट में कामयाबी से डाल दिया। ये शायद इत्तेफाक ही था कि मशरकी पाकिस्तान में हथियार डालने के साथ ही सदर याहिया के घर की घरेलू तड़प का आगाज हुआ। अरशद समी खान, जो कि याहिया खान के अलावा पाकिस्तान के 2 प्रेसिडेंट्स के एडीसी भी रहे, अपनी किताब 3 प्रेसिडेंट्स एंड एन एड लाइफ पावर एंड पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि एक दफा रात के 12 बजे उन्हें याहिया खान ने बुलाया और कहा, जाओ बेटा, नूरी का नया गाना मेरी चीची दा छल्ला की केसट लेके आओ। एडीसी प्रेसिडेंट की गाड़ी लेकर मार्केट जा पहुंचा, मगर इस टाइम मार्केट बंद पाई तो वो सीधा केसटों की दुकान के मालिक के घर पहुंचे और उसे कहा कि मुझे नूर जहां का नया रिलीज होने वाला गाना मेरी चीची दा छल्ला की केसट चाहिए। मालिक ने कहा, कल सुबह दुकान खुलेगी और आपको केसट मिल जाएगी। अरशद समी खान, जो कि मारूफ गुलूकार अदनान समी खान के वालिद भी हैं, ने दुकान के मालिक से इसरार किया कि मेहरबानी करके मुझे ये केसट अभी दें, मेरी किसी से शर्त लगी है, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। दुकानदार ने अरशद को कोई बिगड़ा हुआ नवाबजादा समझा और केसटों की दुकान पर चल पड़ा। उस वक्त 5 रुपए की कीमत वाली केसट के लिए और जनरल याहिया को खुश करने के लिए 50 रुपए अदा किए गए। वापस सदर साहब के पास जल्दी से पहुंचे। सदर साहब बेचैनी से केसट का इंतजार कर रहे थे। अरशद ने जब उन्हें दूर से केसट दिखाई तो जनरल याहिया खुशी से कलकारियां मारने लगे और ऐवान सदर के इस तराब को उस वक्त सुकून मिला जब सदर साहब के कमरे में नूर जहां का गाना चला। मेरी चीची दा छल्ला महिला ने आकर जाके शिकायत लाऊंगी। ओविन बेनेट जॉन्स अपनी किताब पाकिस्तान आई ऑफ द स्टॉर्म में लिखते हैं कि ईरान के शहनशाह पाकिस्तान के ऑफिशियल विजिट पर थे। उनकी रवानगी में देर हो रही थी, लेकिन सदर याहिया शहनशाह को रुखसत करने के लिए अपनी ख्वाबगाह से बाहर ही नहीं आ रहे थे। प्रोटोकॉल का बहुत संगीन मसला पैदा हो गया। कोई भी सदर याहिया के बेडरूम में दाखिल होने की जुर्रत ना कर सकता था। बिला आखिर सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल इसहाक ने याहिया साहब की एक और मंजूर नजर लेडी बेगम अकलीम अख्तर अल मारूफ जनरल रानी से ख्वाबगाह के अंदर जाने और सदर साहब को बाहर लाने की दरखास्त की।
جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے پاکستان کی سب سے مشہور خاتون گلوکارہ کو صدر یحییٰ سے نازیبا ماحول میں پایا۔ ان کے اس عمل سے جنرل رانی جیسی بندی نے بھی نفرت کی۔ پھر جنرل رانی نے بے لباس صدر کو لباس پہننے میں مدد کی اور پھر انہیں باہر لا کر شہنشاہ ایران کو عزت و تکریم سے رخصت کیا گیا۔ یحییٰ خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ملٹری کیریئر میں ایک ہارڈ ورکنگ آدمی تھے، لیکن 25 مارچ 1969 کو ایوب خان کے جانے کے بعد اور اقتدار سنبھالنے کے بعد ان میں بہت سی عادتیں جیسے کہ بہت زیادہ ڈرنک کرنا اور وومنائزر کی حیثیت سے جانے لگے، اور یہی وہ مشکل وقت تھا جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بنا۔ ایک تقریر کے دوران سقوط مشرقی پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے آغا شورش کاشمیری نے کہا تھا کہ اس کے ذمہ داران ان گنت ہیں، لیکن ان میں انگور کا پانی اور جنرل رانی نمایاں ہیں۔ ایک دفعہ چکلالہ راولپنڈی کے ٹی وی اسٹوڈیو میں جنرل یحییٰ خان اس وقت میک اپ آرٹسٹ پر غضبناک ہو گئے جب میک اپ مین نے دوران میک اپ جنرل یحییٰ کی آئی برو یا بھویں چھو لی۔ میک اپ مین کو ڈانٹ پلانے کے بعد انہوں نے اپنے پاس بیٹھے مشہور بیوروکریٹ رویداد خان سے کہا، میں نے اپنے پاس موجود تمام پاورز اپنی بھموں یا آئی برو سے حاصل کی ہے۔ رویداد خان اپنی کتاب پاکستان آ ڈریم گان سور میں لکھتے ہیں، جب میک اپ مین جنرل یحییٰ کا میک اپ کرنے میں مصروف تھا تو یحییٰ نے میری طرف دیکھا اور کہا، آپ میں اور مجھ میں ایک چیز کامن ہے، آپ کی بھی گھنی جھاڑی والی بھویں ہیں، کسی کو ان کو چھونے نہ دینا۔ رویداد خان نے جنرل یحییٰ کے شروع کے دنوں کی تعریف بھی کی اور لکھا کہ مارچ 1969 میں جب ایوب خان نے اقتدار چھوڑا تو ملک تباہی کے دہانے پر تھا، لیکن یحییٰ نے آتے ہی مضبوط اور پاپولر فیصلے لیے۔ اس نے 1 یونٹ کو تحلیل کر دیا جو مغربی پاکستان کے عوام پر مسلط تھا اور کم از کم 3 چھوٹے صوبوں سے شکریہ وصول کیا۔ انہوں نے کرپٹ ترین افسران کو برطرف کیا۔ انہوں نے پاکستان میں پہلے آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کرائے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے پاکستان کی پرنسلی اسٹیٹس جیسا کہ چترال، دیر اور سوات کو مغربی پاکستان میں ضم کر دیا۔ واضح رہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ شفاف اور غیر جانبدار 1970 کا الیکشن ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ شہر اقتدار اسلام آباد کو بسانے کے لیے جب کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا جسے CDA بھی کہا جاتا ہے، جنرل یحییٰ نے اس ڈپارٹمنٹ کے پہلے چیئرمین کی حیثیت سے آبیاری کی۔ 1947 میں جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو اس وقت یحییٰ برٹش انڈین آرمی میں بطور میجر کام کر رہے تھے۔ اس حوالے سے شجاع نواز اپنی کتاب کراس سورڈز میں ان کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ لکھتی ہیں۔ انڈین جنرل مینزز اس وقت کے میجر آغا محمد یحییٰ کا حوالہ دیتی ہیں کہ پارٹیشن کی وجہ سے انڈین اور پاکستانی فوجیوں میں کوئٹہ کے سٹاف کالج میں بریک اپ پارٹی ہو رہی تھی۔ یحییٰ نے سٹاف کالج کے چیف انسٹرکٹر کرنل SD ورما سے کہا، سر ہم کیا منا رہے ہیں، یہ یوم سوگ ہونا چاہیے۔ ایک متحد ملک کے طور پر ہم ایک مضبوط اور طاقتور قوم بن سکتے تھے، اب ہم آپس میں لڑیں گے۔ شجاع نواز آگے لکھتے ہیں، پیشین گوئی کے الفاظ در حقیقت ایک ایسے شخص کے ہیں جس نے بعد میں دسمبر 1971 میں ہندوستان کے ہاتھوں شکست کے بعد آزاد پاکستان کے ٹوٹنے کی صدارت کی۔ 3 دسمبر 1971 کو جب مغربی پاکستان سے فیصلہ ہوا کہ بھارت کی مشرقی پاکستان میں مداخلت کا جواب مغربی پاکستان سے بھارت پر پاکستان ایئر فورس کے ذریعے حملے سے دیا جائے گا، تو اسی دن جنرل یحییٰ خان پریزیڈنٹ ہاؤس سے اپنی جیپ پر بیٹھ کر نکلے تاکہ وہ پاکستان ایئر فورس کے ان جہازوں کو خود ایئرپورٹ سے بھارت پر حملے کے لیے روانہ کرے۔ صدر ہاؤس میں جیسے ہی ان کی جیپ سٹارٹ ہوئی تو ایک بڑا سا گدھ آ کر ان کی جیپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ گدھ کو پہلے دھتکارا گیا مگر وہ نہ ہلا۔ پھر یحییٰ خان خود جیپ سے اترے اور گدھ کو اپنی فوجی سٹک سے مارنے لگے، مگر گدھ جوں کا توں بیٹھا رہا۔ اتنے میں وہاں پہ کام کرتا مالی بھاگتا آیا اور اس نے اپنے بیل چاہ سے گدھ کو بھگایا۔ جنرل یحییٰ کے ADC ارشد سمی خان لکھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی تھا جیسے اوپر والا ہمیں اشارہ دے رہا ہو کہ اس جنگ پر جانا ٹھیک نہیں۔ مشہور امریکی فارن سیکرٹری آف اسٹیٹ ہنری کسنجر پاکستان کے توسط سے جب سب سے پہلے 1971 میں چائنا کا خفیہ دورہ کر رہے تھے تو اس رات یحییٰ خان نے ان کے آنر میں ڈنر دیا۔
اس بارے میں ہنری کسنجر اپنی کتاب دی وائٹ ہاؤس ایئرز میں بیان کرتے ہیں، بیجنگ کے لیے روانہ ہونے سے ایک رات پہلے میرے لیے دیے گئے ایک ڈنر میں مجھے یحییٰ کو سننے اور اسے کوسنے کا موقع ملا۔ اس رات یحییٰ کہتے پھر رہے تھے کہ ہر کوئی مجھے ڈکٹیٹر کہتا ہے۔ یحییٰ نے سینڈ ہرسٹ ملٹری اکیڈمی کے انداز میں نقل کرتے ہوئے کہا، کیا میں ایک ڈکٹیٹر ہوں؟ اس نے باری باری ہر امریکی اور پاکستانی مہمان سے پوچھا۔ ہر ایک نے مختلف درجات کے اخلاص کے ساتھ جواب دیا کہ یقیناً یحییٰ کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے۔ آگے کسنجر لکھتے ہیں، جب یحییٰ میرے پاس آیا تو میں نے کہا، میں نہیں جانتا صدر صاحب، سوائے اس کے کہ ایک ڈکٹیٹر کے لیے آپ گھٹیا الیکشن لڑتے ہیں۔ دلچسپی کی بات یہ بھی ہے کہ جب یحییٰ خان نے 1969 میں ایوب خان کے بعد اقتدار سنبھالا تو وہ پبلک میں اتنے برے بھی نہ تھے جو بنگلہ دیش کے قیام کے بعد تصور کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے 1969 میں ایک لیگل فریم ورک آرڈیننس نکالا جس کی روح سے انہوں نے آنے والے الیکشن کے بعد بننے والے ملک کے آئین کو اسلامی جمہوری پاکستان میں ڈھالنے پر زور دیا۔ اس پر جماعت اسلامی کے مولانا مودودی نے جنرل یحییٰ سے میٹنگ کی۔ حسن عباس لکھتے ہیں کہ اس میٹنگ کے بعد مولانا مودودی نے جنرل یحییٰ کو چیمپئن آف اسلام قرار دیا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔